السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصابکم من مصیبت الا باذن اللہ، وقال اللہ تعالی فی مقام اخری لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری۔ ایمان مفصل میں ہم نے پڑھا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اور ایمان مجمل میں ہم نے پڑھا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آخرت کے تذکرے کو ہم کچھ بیان کر چکے، اس کے بعد ہم اگلا مرحلہ کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم اور اس کی تقدیر سے ہوتا ہے۔ اس عقیدے سے بندے کو کوئی چیز ضائع ہونے پہ ملال نہیں ہوتا، اس پہ یقین ہوتا ہے کہ یہ خدا کے حکم سے ہوا ہے، اور جو کوئی مصیبت لگتی ہے وہ اللہ کے حکم سے لگتی ہے، اور جو خوشی ملتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ملتی ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر درختوں کے پتے بھی نہیں گرتے۔ تو اس لیے یہ یقین بنایا کہ تمہیں کوئی نقصان ہو جائے تو تمہیں ملال نہ ہو، اور یہ تمہیں نہیں معلوم لیکن خدا کو معلوم ہے، جو علیم و خبیر ہے اور رحیم و کریم ہے، کہ کچھ چیز تمہیں نقصان دینے والی ہوتی ہے تو وہ خدا اس پہ تمہاری رہنمائی کر دیتا ہے، اور تمہیں صبر بھی آ جاتا ہے، اور حسد اور بغض اور نفرت اور وہ والے مرحلے بھی یہاں پہ رک جاتے ہیں کہ یہ سارا خدا کے علم میں ہے اور خدا کی مشیت اور تقدیر ہے۔ یہاں بندوں کو اپنے گناہ کو جواز نہیں بنایا جانا چاہیے، اور نہ بنا سکتے ہیں کہ خدا نے بندوں کو اپنے عمل کا مکلف بنایا ہے۔ کچھ خدا کی مرضی اور منشا ہے، اور کچھ خدا نے بندوں کے ذمہ لگایا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے، اور اس لیے جو اس نے کرنا ہے وہ اس کے ذمہ ہے، اور جو خدا نے کرنا ہے وہ خدا کو خوب معلوم ہے، لہٰذا وہ اپنی بدعملی کو خدا کے ذمہ نہیں لگا سکتا۔ اس لیے اس کو اپنا یقین ہونا چاہیے کہ میں عمل کروں گا تو اس کا رزلٹ آئے گا، اس لیے کہ خدا کے اصول اور قوانین جو قرآن میں ہیں ان میں فرما دیا لیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف یری، جو کچھ وہ کرے گا وہ دیکھ لے گا، اور انسان کے ذمے محنت ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ اپنے حالات خود نہ بدلے گا خدا اس کو نہ بدلے گا۔ اس لیے اس کو ہمت کرنے، جذبہ رکھنے، کوشش کرنے کی تاکید کی جاتی ہے، اور اس پہ ثواب اور اجر خدا نے رکھا ہے، اور یہ خدا کی منشا اور اس کی تقدیر اسی کا نام ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ جو کہ نبی کے فرمان میں ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو ان سے پوچھا گیا کہ بندے کی کتنی کوشش ہے اور تقدیر کیا ہے، تو آپ نے اس سوال کرنے والے کو فرمایا کہ تم اب کھڑے ہو تو پیر ایک قدم اٹھاؤ اوپر، اس نے ایک قدم اوپر اٹھا لیا اور ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو گیا، اور فرمایا دوسری ٹانگ بھی اٹھاؤ، تو اس نے کہا میں دوسری ٹانگ نہیں اٹھا سکتا، اگر میں یہ کروں تو گر جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا بس جتنا تمہارے ذمہ تھا وہی خدا نے تمہارے ذمہ لگایا ہے، اور جو سے آگے ہے وہ خدا کے ذمہ ہے۔ اب تمہارے جو ذمہ ہے وہ تم نے اپنی کوشش کرنی ہے، اور اس کوشش میں رتی برابر بھی کمی خدا قبول نہیں کرے گا۔ بس اسی چیز کا نام تقدیر ہے، اور اسی پہ ایمان رکھنا، اپنی کوشش کو جاری رکھنا،
اور کسی بات کا ملال اور غم نہ آنا کہ یہ خدا کے علم اور اس کی مشیت میں ہے، تو اس لیے اس پہ اعتقاد کا حکم رکھا گیا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔